अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मैं हूँ फरजाना अली। नाजरीन, अगर हम मंशियात के आदी अफराद की बात करें तो बताया जाता है कि उनमें रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है, और ख़ुसूसन अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो पिछला एक सर्वे जो कि इस वक्त मेरे हाथ में है UNODC का, उसमें बताया ये जाता है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो यहाँ पर जो मंशियात इस्तेमाल करने वालों की तादाद 10.7% है टोटल पॉपुलेशन का। ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसमें हमें 78% जो है वो मेन बताए जाते हैं और 22% विमेन जो हैं वो बताई जाती हैं कि ये मंशियात का इस्तेमाल करती हैं। ये जो इतना बड़ा एक नंबर है कि जब आप बात करते हैं कि आबादी का 10.7% जो है पॉपुलेशन का वो ड्रग इस्तेमाल करता है और इसमें हार्ड कोर ड्रग्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वाकई हम जब देखते हैं तो न सिर्फ ये कि हमें तालीमी इदारों में ड्रग के इस्तेमाल का, मंशियात के इस्तेमाल की वक्तन फ़वक्तन ख़बरें आई, और ख़ुद पेशावर की सड़कों पर, ख़ास तौर पर जो मैं इस वक्त जमरोद रोड पर मौजूद हूँ और मेरे से जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ से कुछ ही फासले पर यहाँ पर करखानो चेक पोस्ट है, जिसके बाद जमरोद का इलाका शुरू हो जाता है। अगरचे वो अब खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुका है, लेकिन वहाँ पर अभी भी मंशियात फरोश करने वालों के अड्डे मौजूद हैं, वहाँ पर मंशियात तैयार करने वाले भी लोग मौजूद हैं। और यहाँ अगर मेरे पस मंज़र में आप देखें और कैमरा आपको दिखाए तो एक लाइन कारखानों मार्केट के साथ साथ अपोजिट साइड पर ये ड्रग यूज़र की है, ये जो बैठे हुए हैं। आज के प्रोग्राम में हम फोकस करेंगे कि जो इसको इस्तेमाल करते हैं उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में कौन कौन से इदारे काम कर रहे हैं, सरकारी और गैर सरकारी सतह पर। और ख़ास तौर पर अगर हम सरकारी सतह पर बात करें तो वहाँ पर काउंसलिंग वगैरह या थेरेपी वगैरह का या साइकेट्री से वाबस्ता जो मामलात हैं उनको किस हद तक देखा जा रहा है, कैपेसिटी क्या उनकी है कि इतने बड़े नंबर को वो फैसिलिटेट कर सके, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको एक सक्सेस स्टोरी से भी मिलवाएं कि वो नौजवान जो कि मंशियात की आदत का शिकार हुआ, फिर किस तरह वो इस आदत से निकला, ये सारा कुछ जो है वो हम आपको बताएंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा। हम आए हैं डॉक्टर सैयदा ज़ैनब के पास, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और CBT थेरेपिस्ट भी हैं। ज़ैनब, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगी कि आपने जब बच्चों को ट्रीट किया, नौजवानों को, इनफैक्ट क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं नौजवान नस्ल पर, तो उसमें ये जो हमारे एक वो बन गई है, मिथ बन गई है कि आजकल तकरीबन सारे नौजवान जो हैं जितने भी ड्रग यूज़ करते हैं उनमें ज़्यादातर आइस यूज़ करते हैं। जी। तो वो ये जो चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन है या नशे की डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये भी इफ़ेक्ट करती है उनकी पर्सनैलिटी पर कि मैं आइस यूज़ करता हूँ तो वो किस वजह से करता हूँ, मैं चर्स यूज़ करता हूँ तो वो किस वजह से करता हूँ, मैं इंजेक्टेबल यूज़ करता हूँ तो वो उसका क्या रीज़न होता है, ये भी होता है कुछ इस तरह? बिल्कुल होता है। अभी फैक्टर्स पे जैसे हम बात कर रहे हैं तो एक तो पर्सनालिटी का, जैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं उनमें इन्वायरमेंटल जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके इन्वायरमेंट में अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। दूसरा ये कि जो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लोग होते हैं या पेशेंट्स होते हैं वो अपने लिए ये कंपनीज बनाते हैं, ठीक है। अच्छा। जिनसे मिलके उनका जो बैड ग्रुप होता है वो बनता है। जो नॉर्मल पर्सनालिटी के बच्चे आते हैं या पेशेंट आते हैं वो उनको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, जिसकी वजह से उनका जो पीयर प्रेशर होता है वो उनको डिफरेंट ड्रग्स की तरफ लेके जाता है। अच्छा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम और फैक्टर्स को देखें ना, जैसे हम कहते हैं कि जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन भी होती है फैमिली में, मैटरनल पैटर्नल, अगर कोई ड्रग हिस्ट्री है फैमिली में कोई करता है तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों की पर्सनालिटी में वो डिसऑर्डर्स आते हैं, वो ड्रग एडिक्शन की तरफ जाते हैं। तालिब इल्म क्यों यूज़ करते हैं? देखिए आइस क्यों यूज़ करते हैं? आइस अगर हम देखें ना, हर ड्रग की अपनी एक अट्रैक्शन है, क्योंकि ये न्यू इमर्जिंग ड्रग है, ठीक है। आइस जो है ज़्यादातर अलर्टनेस के लिए यूज़ करते हैं, एक यूफोरिक स्टेट जिसे हम कहते हैं कि एक प्लेजरेबल स्टेट में रहने के लिए इसको जो है ना वो यूज़ किया जाता है।
जितनी कोई ड्रग या कोई भी हम कहते हैं कि चीज़ नई आती है, इमर्जिंग सिचुएशन में होती है, तो उसमें अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा होती है। अब आइस से पहले अगर हम बात करें एक्सटीसी टैबलेट, जिसको कि डिज़ाइनर ड्रग भी कहा जाता है, ठीक है, उसने मतलब अब आइस ने एक्सटीसी की जगह ले ली है। अच्छा, तो जितनी जो ड्रग न्यू होती है उसमें अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होती है। जो हमारी यूथ है, जैसे हमने बात की पर्सनालिटी की, अगेन पर्सनालिटी का जिक्र आ रहा है, क्योंकि हमने केसेस इस तरह से देखे हैं कि उनका थ्रिल सीकिंग बिहेवियर होता है, वो उस ड्रग को ट्राई करना चाहते हैं कि हम देखें कि इसका हमारे पे इफेक्ट क्या होता है। अच्छा। वो उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं उस ड्रग को। अच्छा, तो अगेन पर्सनालिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है। और जो फीमेल आती हैं वो स्पेसिफिकली किन रीजंस की वजह से इसकी तरफ राग़िब होती हुई आपको दिखाई दी? हमने जो यंग बच्चियों के केसेस देखे हैं उनकी ज़्यादातर आजकल जो एक ट्रेंड चला हुआ है, हमने इमोशनल अटैचमेंट के साथ ज़्यादा केसेस देखे हैं। जो बच्चियां हमारे पास आती हैं या हमने केसेस डील किए हैं, वो उनसे बचने के लिए वो ड्रग्स में एस्केप ढूंढ लेती हैं। ब्रेकअप हो गया, ड्रग्स में एस्केप ढूंढ लिया, लड़ाई हो गई, ड्रग्स में एस्केप ढूंढ लिया, ठीक है, घर में किसी ने कुछ कह दिया, आपने ड्रग में एस्केप ढूंढ। ये भी देखा कि वो जो इम्तिहान में नाकामी हो गई तो भी एग्जैक्टली अभी इम्तिहान में अगर उनके टारगेटेड मार्क्स नहीं आए या फैमिली की जो रिक्वायरमेंट है, फैमिली ने कहा है आपने भाई 90% मार्क्स लेने हैं बच्ची के, अगर या बच्चे के मार्क्स 90% में नहीं आए तो वो ड्रग्स में एस्केप ढूंढ लेगी। तो ये सब उनके माल एडाप्टिव बिहेवियर्स हैं, अनहेल्दी बिहेवियर्स हैं, जो कि ड्रग्स में एस्केप ढूंढने के लिए वो इख्तियार करती हैं। सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैयदा ज़ैनब, आप हमारे साथ थी और बड़ी डिटेल से आपने हमें बताया। जैसा कि हम ज़ैनब से बात कर रहे थे और हमने ये जाना कि बहुत सारे ऐसे नौजवान जो कि अगर हम अंदाज़ा लगाएं कि 25 से 35 के दरमियान जो नौजवान नस्ल है वो हमें नज़र आई कि वो इस मंशियात की आदत का शिकार हुई या लत का शिकार हुई और फिर उनकी ज़िंदगी किस तरह से बदल गई और उसके क्या रीज़न्स थे, ये हमने ज़ैनब से जाने। ऐसे ही एक करैक्टर से हम आपको अभी मिलवा रहे हैं। नाम है उनका मोहम्मद उमर बंगश। बुनियादी तौर पर हंगू से इनका ताल्लुक है, लेकिन पेशावर में रहते थे। बाकी बातें हम उमर से करते हैं। उमर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जी आप? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये बताइए कि पढ़ाई की है आपने? बस मैडम तकरीबन 9 तक, मैट्रिक तक पढ़ा हूँ। जब आप पढ़ते थे तो उस ज़माने की कुछ बात बताइए कि कैसे दोस्त हुआ करते थे और फिर कैसे छूट गई आपकी पढ़ाई और क्या मसला हुआ? तकरीबन 8-9 के बाद बस कंपनी कुछ बैट सी मिल गई है, कुछ दोस्त। पहला सिगरेट मैंने जो है वो क्लास 8 में पिया था। सिकंदर मेरा एक दोस्त था, उसके साथ। अच्छा, और ये आप तालीमी इदारे के अंदर ये काम हुआ था? तालीमी इदारे के अंदर। फिर स्कूल से, पढ़ाई से भागना इधर उधर, तो फिर बस पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा था, फिर छोड़ दिया मैंने। अच्छा, पहला सिगरेट जो पिया ये किस चीज़ से भरा हुआ सिगरेट था? ये मैंने हैश का सिगरेट पिया था। अच्छा, हैश चस। दोस्त ने क्या कहकर आपको ये पिलाया था? बस वो खुद भी ना समझता, उस टाइम हमारी एज ही इसी तरह थी, तो उसने कहा कि एक चीज़ है, ट्राई करते हैं। आपने तालीमी इदारे के अंदर ये पहला सिगरेट पिया और थोड़ा सा बताएंगे कि उससे पीकर क्या आपको महसूस हुआ कि अब क्या ऐसा हो गया है जो पहले नहीं था? कुछ भी महसूस नहीं हुआ था मैडम। अच्छा, पहली दफ़ा कुछ भी महसूस नहीं हुआ था, फिर दूसरी तीसरी दफ़ा महसूस हुआ। फिर उसके बाद काफ़ी मैंने मल्टीपल ड्रग्स लिए, काफ़ी मैं एडिक्ट रहा। अच्छा, और आपके उस टाइम आपके वालिदैन इधर पेशावर में थे या आप जी हॉस्टल में बिल्कुल, रहते थे? बिल्कुल पेशावर में थे। अच्छा, तो जब आप घर जाते थे तो वालिदैन ने आप में कोई इस तरह की तब्दीलियां महसूस की? कभी पूछा हो कि बेटा आपके कपड़ों से कुछ स्मेल आ रही है? ये या रूटीन तकरीबन साल डेढ़ तक चुपके से चलता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता घर वाले समझ गए, सब समझ गए। फिर जब वक्त गुजरता गया, माशरा भी मुझे पहचान गया, फिर मैं आदी हो गया, ड्रग्स एडिक्टेड हो गया। अच्छा, यहीं पे रुकिए। इसी दौरान आप ये जो जाहिर है जब आप ड्रग्स यूज़ कर रहे होते हैं तो इसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो पैसे कहाँ से आपको मिलते थे? पैसे मिलते थे, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली से
अच्छी फैमिली का हूँ, पैसे मुझे बहुत मिलते थे। पॉकेट मनी कितनी मिलती थी पॉकेट आपको? मनी बहुत मिलती थी, इतनी मिलती थी कि मेरी मिसेज डायरी में कभी कभी लिख देती थी कि इसको इतने ज़्यादा पैसे आप क्यों देते हैं, क्लास टीचर। अच्छा वो डायरी में भी लिख लेती थी। अच्छा। तो पैसे तो आपका वो जो दोस्त था वो आपसे एक सिगरेट के कितने पैसे मतलब लेता नहीं, था? दोस्त पैसे नहीं लेता था। अच्छा, तो फिर आप कहाँ से लेते थे ये? फिर उसके बाद आफ्टर 5 months, आफ्टर 6 months, व्हेन आई एम एडिक्टेड ऑफ ड्रग्स, जब मैं आदी हो गया मुकम्मल, तो फिर मैंने जान लिए, डीलर्स जान लिए, यहाँ ये नशे मिलते हैं, सब कुछ जान लिया। फिर मैं खुद जाता था, खुद लेता था। अच्छा, 5 महीने तक वो दोस्त आपको मुफ्त देता रहा? नहीं 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 नहीं, हाँ। नहीं। यानी कभी कभार वंस अपॉन अ ब्लू मून। अच्छा, वो दे देता था? कभी मैं भी ला देता था, दे देता था। अच्छा। ज़्यादा देर तक घर वाले समझते भी नहीं थे। तकरीबन जब फेस की, चेहरे की वो रंग बदलती गई तो उसमें काफ़ी महीने गुजर चुके थे। तो फिर घर वालों को पता चला मैं काफ़ी एडिक्ट था। फिर मुझे अलखिदमत में इलाज करने का मौका मिला, ड्रग्स रिहेबिलिटेशन सेंटर अलखिदमत। अच्छा, वालिद आपको लेके आए? मेरा भाई मुझे लेके आया। मैं काफ़ी तकरीबन 10-12 साल एडिक्ट रहा हूँ। अभी जो है तकरीबन साल से ऊपर हो रहा है, 1.5 साल होने के करीब के मैं रिकवर हूँ। उमर, थोड़ा सा मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगी कि क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से आपने कहा कि नहीं मुझे यही करना है? सिर्फ एक्साइटमेंट में आपने ये सारा कुछ किया? बिल्कुल एक्साइटमेंट में किया, एक मज़े के लिए किया, एक चस्का था, आज एक कश लगा लिया, मज़ा आ गया, कल दूसरा, कल तीसरा, बस इसी में बंदा ख़राब हो जाता है। आखिर में ये मजबूरी बन जाती है। पहले पहले में मज़ा होता है, फिर आदत बन जाती है, जिस्म दुखता है, सर दुखता है, हड्डियाँ दुखती हैं, इंसान चकनाचूर होता है, नशे की तलब होती है, आदमी नशे का मोहताज हो जाता है। पहले मैं नशे का मोहताज था, अभी मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ का मोहताज नहीं हूँ। बहुत शुक्रिया उमर। नाजरीन, आपने उमर की कहानी सुनी। इनसे आपको मिलवाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आप जान सकें कि कैसे आम से हालात होते हैं लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात पैदा कर देते हैं। उमर ने जो एक 10-12 साल का अरसा गुजारा, तकलीफ़ का वो अरसा जिसमें वो एक मज़े के लिए, एक एडवेंचर के लिए, पैसा था, घर में अच्छी फैमिली थी, अच्छी पॉकेट मनी मिलती थी, दोस्तों ने एक लत लगा ली और फिर एक वक्त ऐसा आया कि फिर आप वो चीज़ जो है वो नशा आपकी ज़रूरत बन गया और कैसे आपके 12-13 कीमती साल जो हैं उस नशे ने तबाह कर दिए। अगरचे उमर एक सक्सेस स्टोरी है, अब वो 1.5 साल से तकरीबन एक नॉर्मल लाइफ जो है वो गुजार रहे हैं, लेकिन आप सबके लिए और उन सब के लिए ये एक सबक है जो कि इसको एक एडवेंचरिज्म समझते हैं। हमारा प्रोग्राम अभी जारी है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ड्रग का इस्तेमाल करने वाले जो नौजवान हैं उनकी तादाद में मुसलसल अगर हम खैबर पख्तूनख्वा में देखें तो इजाफ़ा हो रहा है और बड़े ही अलार्मिंग किस्म के जो स्टैटिस्टिक हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। अगरचे जो एक चीज़ थी कि नौजवान नस्ल में अगर हम देखें कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हैं, लेकिन जो एक इलिटरेट तबका जो है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा हमारे सामने आया है कि किस तरह से मंशियात का इस्तेमाल जो है वो बढ़ रहा है। हम इस वक्त अलखिदमत के एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में मौजूद हैं। 2017 से इस सेंटर को जो है वो उसका आगाज़ किया गया और डॉक्टर इक़्तिदार अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ा सा डॉक्टर साहब से मैं यकीनन ये जानना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब एक चीज़ जो हम ज़ैनब से भी बात कर रहे थे वो हमारे सामने आई है कि मुख्तलिफ़ तबकात के जो लोग हैं वो इसमें ज़्यादा आए हैं लेकिन रेशो बढ़ रही है। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बहुत शुक्रिया कि आपकी तवस्सुत से और आपकी वसातत से कम्युनिटी के अंदर एक अवेयरनेस आ जाएगी। जो बुनियादी सवाल आपने किया वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है
کہ یہ جو ڈرگز ہیں آج کل یہ صرف تعلیم یافتہ اور ایجوکیٹڈ طبقے تک محدود نہیں ہے. اگر ہم سوچیں تو تقریباً جو ہاؤس وائفس ہیں ان کے اندر، جو ورکنگ لیڈیز ہیں ان کے اندر بھی، اور ساتھ ساتھ نوجوان طبقہ اور ہماری جو یوتھ ہے وہ تو اس کا ڈیفینیٹلی ایک زیر اثر بھی ہے، اور وہ ٹارگیٹڈ پاپولیشن بھی ہے ہمارے لیے. بہت سے لوگوں کے اندر ایک متس ہے پائی جاتی ہے کہ فار ایگزامپل مختلف ڈرگز لوگ اس لیے لیتے ہیں کہ کچھ لیڈیز اور کچھ خواتین کو اس پہ باور کیا جا رہا ہے کہ مطلب اس سے آپ کا ویٹ لاس ہوگا، اس کے آپ کی کمپلیکشن ٹھیک ہو جائے گی، تو ان کو اس طریقے سے ورغلا کر اس ڈرگس کی طرف لایا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ ان کی ڈپریشن جو مین ہماری گھریلو مسائل ہے اس سے چھٹکارا پانے کے لیے لوگوں کو اس ڈرگس کی طرف راغب کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کی بیک پہ ایک بہت بڑی مافیا کام کر رہی ہے، اور وہ مافیا ایک بالکل منظم انداز سے بڑی ڈسپلن طریقے سے پاپولیشن کو ٹارگٹ کر رہی ہیں. تو اس جو ان کا ایک منظم طریقہ کار ہے اس سے کوئی بھی طبقہ، خواہ اسٹوڈنٹس ہیں، خواہ ورکنگ لوگ ہیں، خواہ گھروں کے اندر لوگ ہیں، سب تک ان کی رسائی بھی ہے، وہ پہنچا بھی دے دیتے ہیں اور ان کو قائل بھی کر دیتے ہیں. ساتھ ساتھ ایک امپورٹنٹ بات میں یہی بتا دوں کہ جو ہماری خصوصاً چھوٹے موٹے فنکشنز ہوتے رہتے ہیں اس سے پہلے باقاعدہ تیاری کی جاتی ہے کہ اس فنکشنز کے اندر کون سی ڈرگز ہم نے لینی ہے، کیوں لینی ہے، کس لیے لینی ہے، یہ ساری طریقے ان کو سمجھائی جاتی ہیں. اور جب گھر کی شادی یا ویڈنگ ختم ہو جاتی ہیں تو بہت سارے لوگ ڈرگز ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہوں گے. تو یہ ایک بہت سائیکیٹرسٹ بھی ہیں نا، جی. تو یہ آپ اپنے ذاتی ایکسپیرینس کی بنیاد پر بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس یہ کیسز آئے؟ یہ اصل میں جو او پی ڈیز میں ہم پیشنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی ایک مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ سمرائزڈ ورژن میں نے آپ کے پیش کر دیا کہ بہت سے لوگ ڈپریشن کی وجہ سے، پارٹی فنکشنز کی وجہ سے، سمارٹ ہونے کے لیے، اور یہ ساری طریقے وہی ہیں جو ان لوگوں نے یا جو مافیا ہے منظم طریقے سے ان لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی ہوئی ہے، اور اس طریقے سے اپنی جو کسٹمرز ہے، اپنے جو گاہک ہے ان کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ جو ہے، مختلف اور ہر طبقے میں یہ جو لت ہے منشیات کی وہ پھیلتی جا رہی ہے. اور آپ نے جو سچویشن بتائی کہ خواتین بھی اس کا شکار ہو رہی ہیں. اگر میں پرسنٹیج وائز آپ سے پوچھوں کہ آپ کے جو 2-3 سال کا پچھلا ایک ریکارڈ ہے تو آپ نے تقریباً 600 سے زائد مریض جو ہیں ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا ہے، تو اس میں کتنے % خواتین تھیں؟ ڈیفینیٹلی اس کے اندر چونکہ جس طرح آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایک سٹگمیٹائزیشن ہے، خواتین کو لوگ ایڈمٹ کرنا کسی عام سی بیماری کے لیے بھی مناسب نہیں سمجھتے، اور پھر اگر خدا نخواستہ وہ ڈرگ ایڈکٹ ہو گئے ہیں تو ان کو سینٹرز کے اندر ایڈمٹ کرنے کا رجحان بہت کم ہے. لیکن اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے سینٹرز کے ساتھ یہ فیسلٹی نہیں ہے کہ وہ فیمیل کو اٹریکٹ کر سکے اور یہاں ان کو ایک سیکیور اور پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ مہیا کیا جا سکے تاکہ اس کے اندر ان کی ریہیبلیٹیشن ہو سکے. تو ایڈمیٹڈ پیشنٹس کے اندر ان کی پرسنٹیج تو 15 to 20% ہے. لیکن جو ہم او پی ڈیز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں یا جو واک ان کلینک میں ہمارے پاس پیشنٹس آ جاتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ اٹ ول ناٹ بی لیس دین 50%، کہ مطلب اگر آدھے کا فرق ہے، آدھے کا فرق، سوری مطلب وہ ہے تقسیم ہے، ڈائریکٹ پرسنٹ ہے ان میں جنڈر وائز اگر آپ یہ کام کریں گے تو میری خیال میں اٹ ول ناٹ بی لیس دین 50%. اور جس طرح آپ نے پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف اسٹوڈنٹس ہیں، ہاسٹلائٹس تو آن دی ٹاپ ہے، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کالج یونیورسٹی اسکولس کے لیول تک آ چکی ہیں، اور گھریلو خواتین جن کے اندر ڈومیسٹک وائلنس کی زیادہ ریشو ہے ان کے اندر، اور ورکنگ لیڈیز کے اندر جن کو زیادہ یہ لوگ ٹارگٹ کر سکتے ہیں یا ولنریبل ہے، ان کی پرسنالٹی کے اندر کوئی ایسی خلا موجود ہے جن کو یہ لوگ فورس کر سکتے ہیں، تو دے کین بی ایزیلی ٹارگیٹڈ بائی دیز مافیاز. ٹھیک ہے. آپ سے اگر میں پوچھوں کہ منتھلی بیس پر بیفور کرونا منتھلی بیس پر آنے والے جو ڈرگ یوزرز ہیں اس کی تعداد میں آپ نے کتنا فرق دیکھا ہے؟ زیادہ ہوئے، کم ہوئے، کیا صورتحال ہے؟ میڈم ایک تو یہ ہے کہ تعداد اتنی بڑھ گئی ہے کہ شاید اگر گورنمنٹ بھی اس پہ توجہ دے اور اس کے لیے ٹرشری کیئر ہاسپٹلز بھی بنا دے تب بھی وہ ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کم ہوگی. ہمارے ساتھ بھی ہم نے ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا تھا 7 بیڈ سے.
5-6 مہینوں کے اندر ہمیں پتہ چلا کہ ہم اس کو کیپیسیٹیٹ نہیں کر سکتے. ہم 20 بیڈس پہ چلے گئے اور 20 بیڈس بھی 3 مہینوں کے اندر ہمارے لیے کم پڑ گئے اور ہم نے اپنی کیپیسٹی بڑھا دی, 55 بیڈس تک ہم پہنچ گئے. تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ پیچھے سے اتنا پریشر ہے کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے. ہم لوگوں کو ویٹنگ لسٹ پہ ڈال کے ان کے ایڈمیشنز کروایا کرتے تھے. کس ایج کے لوگ زیادہ آئے ہیں؟ ڈیفینیٹلی جو ہماری ینگسٹرز ہے لیس دین 30 ایئرز جتنی ہماری پاپولیشن ہے, یہ یوں سمجھ لے کوئی 70-75% افیکٹڈ وہی لوگ ہیں. اس سے جو کرونک ڈرگ یوزرز ہیں یا کمپنی کی وجہ سے انہوں نے یوٹیلائز کیا تو یہ باقی پرسنٹیج میں چلی جاتی ہیں. لیکن میں مناسب نہیں ہوگا کہ یہاں نام لوں, لیکن پشاور کی ایسی انسٹیٹیوٹس جو شاید ہمارے وہم گمان میں ہو کہ یہاں بھی یہ کام ہو سکتا ہے, اس کی پیشنٹ یہاں آ کے ان کی ریہیبلیٹیشن بھی ہو چکی ہیں اور وہ یہاں سے چلی بھی گئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑے تعلیمی ادارے جن کے بہت بڑے بڑے نام ہیں, بڑے نام ہیں, اور پیرنٹس بڑی پراؤڈ کے ساتھ اور فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میرا بچہ وہاں پڑھ رہا ہے, لیکن وہاں پہ یہ کچھ ہو رہا ہے. ان کے پیرنٹس کی اور ان کے بچوں کی حالت ہم نے دیکھی ہے. لہٰذا ہماری درخواست ہوگی حکومت سے بھی, میڈیا سے بھی اور سوشل سیکٹر سے بھی کہ اس طرف ضرور توجہ دیجیے گا کہ ہمارا جو آئندہ نسل ہے, بلکہ ہمارا ایک دوست ہے, بچیاں بھی شامل ہیں, ضرور بچیاں بھی شامل ہیں. ہمارے ایک دوست ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ شاید اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کو استاد نہیں ملیں گے اور پولیس والوں کو پولیس نہیں ملیں گے. پوری جو ہماری آبادی آ رہی ہے, جو یوتھ آ رہی ہیں, یہ ساری نشئی لوگ ہوں گے. لہٰذا حکومت کو اس طرف ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے جیسا کہ ہم آپ کو دکھا رہے تھے کہ منشیات کی لت سے متاثرہ افراد کی تعداد میں خیبر پختونخوا میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. ہم نے آپ کو سائیکالوجسٹ سے بھی ملایا, سائیکیٹرسٹ سے بھی ملایا اور ایک سکسیس سٹوری سے بھی ملایا. اگرچہ جو ان افراد کی ریہیبلیٹیشن کے لیے مختلف سطح پر سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر جو پروگرام بنائے گئے ہیں اس سے لوگوں کا علاج تو ہو رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ تعلیمی ادارے ہوں یا پھر عام گھومتے پھرتے آپ سڑک پر دیکھ لیں تو خیبر پختونخوا میں آپ کو ایک الارمنگ سچویشن نظر آتی ہے. اچھا, جب ہم یہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں جو چل رہے ہیں ریہیبلیٹیشن کے لیے منشیات سے متاثرہ افراد کے, ان سے جب ہم بات کی تو بہت سارے ایسے کویسچن ہمارے سامنے آئے جن کو لے کر کامران بنگش کے ساتھ اس وقت موجود ہے, تاکہ خیبر پختونخوا حکومت کا ایک پوائنٹ آف ویو بھی ہمارے سامنے آ سکے. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جب ہم پرائیویٹ سطح پر ایک سائیکیٹرسٹ سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ پہلے حکومت جو ہے وہ تھوڑا بہت امداد کرتی تھی, لیکن اب وہ سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے. کامران صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. کچھ سوال ایسے تھے کہ جن میں آپ کا پوائنٹ آف ویو ہونا بہت ضروری تھا. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں ایک الارمنگ سچویشن دوسرے صوبوں کی نسبت ہمیں نظر آ رہی ہے. آبادی کا ایک پرانا سروے ہے اگرچہ, لیکن آبادی کا اگر 10.7 اور پھر اس میں 22% ویمن کو دیکھیں تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ پختونخوا کی کیا تیاری ہے؟ کیونکہ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ آپ کے پاس جو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہیں, ایک تو ان کی تعداد کم ہے اور دوسرا وہاں پہ خواتین کے لیے کوئی انتظام بھی نہیں ہے. دیکھیں, خیبر پختونخوا حکومت تقریباً 11 ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹرز کو چلا رہی ہے, جس میں سے پہلے ہمارے ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ ڈیٹاکسیفیکیشن نہیں تھا, صرف ریہیبلیٹیشن تھا. اب خیبر پختونخوا حکومت ایک سٹیپ آگے چلی گئی ہے. میں آپ کو صرف پشاور کے اگر سٹیٹسٹکس بتاؤں تو تقریباً 1100 کے قریب پیشنٹس ابھی تک ریکور ہو کے واپس اپنے گھروں کو, اپنی خاندانوں کو جا چکے ہیں. اب جو جیسے آپ نے نشاندہی کی, 2014 میں خیبر پختونخوا حکومت نے دوست فاؤنڈیشن کو تقریباً 140 ملین روپیز کے گرانٹ دیا تھا. اس کے اوپر پھر ایشوز یہ آئے کہ وہ جو آبجیکٹیوز تھے وہ اس طرح کے اچیو نہیں ہو رہے تھے. تو اس سے بہتر ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے یہ سوچا کہ ہم اپنی کیپیسٹی بلڈ کریں. اس حوالے سے خیبر پختونخوا حکومت نے 11 فنکشنل کیے, جس میں 6 جو ہے وہ بڑا افیکٹولی کام کر رہے ہیں, 5 کے اوپر جو ہے وہ اور ہم اس میں ڈیٹاکس اور یہ جو نیا ماڈل ہے جس میں یہ 6 کہاں افیکٹولی کام کر رہے ہیں؟ پشاور ہے, چارسدہ, مردان, نوشہرہ, اس میں ہے. میں آپ کو پھر وہ ساری سٹیٹسٹکس آپ کو میں ڈیٹیلز بتا دوں گا. جو یہ 11 ہے, ان کو فردر
ایکسٹینڈ کرنا ان کی سروسز اور ڈیٹاکسیفیکیشن بھی مینڈیٹ میں رکھنا، اس کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں 300 ملین ہم نے رکھے ہوئے ہیں۔ کووڈ کی وجہ سے لاسٹ ایئر ہم اس کو فنکشنل نہ کر سکیں، اس فائنینشیل ایئر میں وہ 300 ملین سے بڑا زبردست ایک پیکج ہم لے کر آ رہے ہیں تاکہ ان 11 کے 11 میں ہم ڈیٹاکس کی بھی فیسلٹی رکھ لیں۔ پہلے جو ہے وہ 6 میں ڈیٹاکس کی فیسلٹی تھی، اب 11 کے 11 میں ہو جائے گی ڈیٹاکس پلس ریہیبلیٹیشن، تو اس سے ہم بہت زیادہ ایفیکٹولی اس کو اچیو کر لیں گے۔ پرائیویٹ لیول پہ گرانٹس دینا یا ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں ہمیں لیگلی مسئلے آ رہے تھے کہ بعد میں ان کے اوپر وہ جو آڈٹ کے اور ان کے مسائل آ رہے تھے کیونکہ وہ زیادہ تر بزنس ماڈل ہوتا ہے ان کا، اس میں پبلک کی ریہیبلیٹیشن سے زیادہ ان کا اپنا بزنس ماڈل چل رہا ہوتا ہے۔ سو ہم نے یہ سوچا کہ ہم اپنی کیپیسٹی بلڈ کر لیتے ہیں، ہم یہ اپنے اداروں کو اتنا وہ بنا لیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم پبلک کو فیسیلیٹیٹ۔ ٹھیک ہے، قطع کلامی معاف، یہاں پر میں تھوڑا سا یہ آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ جو آپ نے مجھے مثال دی ہے فقیر آباد شاید ریہیبلیٹیشن سینٹر کی آپ نے دی ہے، اس میں جو میں نے کل ہی وہاں پہ جا کے تھوڑا سا دیکھا ہے تو مجھے پتہ چلا کہ وہاں پہ خواتین کا جو پورشن ہے وہ مسنگ ہے۔ اب آبادی کا ایک بڑا حصہ ہمیں جو سائیکیٹرسٹ ہے اس نے بتایا کہ مثال کے طور پر اگر ان کے پاس ایک مہینے میں 50 لوگ علاج کے لیے آ رہے ہیں منشیات سے متاثرہ، تو اس میں بعض اوقات 50% بھی خواتین ہوتی ہیں اور بعض اوقات 30%۔ اب اتنا بڑا پورشن وہاں پہ مسنگ ہے سر، ایسا کیوں؟ دیکھیں، ایک تو پشاور کی جب آپ ایگزامپل لیتے ہیں تو وہ الحمدللہ ایک ماڈل ہے۔ اب اگر آپ ریشو وائز دیکھ لیں جو ہمارے ساتھ ڈیٹا ہے، ابھی ہم دوبارہ سے اس کا بھی سروے کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں، ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اس میں 80% مرد ہیں اور 20% جو ہے وہ خواتین ہیں۔ پہلے فیز میں ہے وہ مردوں کا ہے، اس کے بعد ہم اب جو ہے خواتین کے لیے اسپیشلائزڈ یونٹس ہم ادھر اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ اتنی سینسٹیو ایک ایکسرسائز ہے کہ اس میں ہم ایک بلڈنگ میں خواتین کو اور مردوں کو اکٹھے رکھنا از کوائٹ ڈینجرس، تو اس کے لیے یہ ماڈل ہم سوچ رہے ہیں کہ خواتین کے لیے یا الگ سے بنائیں یا ان کے لیے ہم کوئی اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ، یا جو جیسے آپ نے ابھی نشاندہی کی، ہم پرائیویٹ سیکٹر کو یا جو چیریٹیبل سیکٹر ہے، ہمارے پاس مختلف ادارے جو ہے وہ رابطے میں ہیں۔ ہم اکثر مریضوں کو، جیسے خواتین کی آپ نے بات کی، ہمارے پاس جو چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے جس میں دوست فاؤنڈیشن ہے یا الخدمت ہے یا باقی جو ادارے ہیں جو کہ پبلک ویلفیئر کے لیے کام کریں، تو وہ ہمارے ساتھ لائزون میں۔ ہم جو خواتین ڈرگ ایڈکٹس ہمیں اپروچ کرتی ہے تو ہم ان کو ریفر کرتے ہیں اور باقاعدہ گورنمنٹ ان کی فالو اپ کرتے ہیں۔ گلوبل سٹینڈرڈ یہ ہے کہ 45 سے لے کر 60 تک پیشنٹس رکھے جاتے ہیں ایک ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں۔ ہمارے ادھر انفلکس اتنا زیادہ ہے کہ ایٹ ٹائمز ہم 110 پیشنٹس تک چلے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں وہ آپ کو پتہ ہے انفارچونیٹلی وہ ان کی سائیکولوجیکل اور وہ سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایٹ ٹائمز اپنے آپ کو نقصان بھی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ چیخیں بھی لگاتے ہیں وہ، تو ایسی حالت میں ہم تھوڑا سا فار دا سیک آف کیئر ہم یہ رکھ رہے ہیں کہ ہم خواتین کو اس بلڈنگ میں زیادہ نہیں رکھ رہے کہ اگر وائلنٹ سچویشن بنتی ہے تو خدا نخواستہ کوئی اور ہمارے لیے کمپلیکیشنز نہ بنے۔ ہاں، میں کاؤنسلنگ کی بات کر رہی تھی کہ اگر ابتدائی طور پر صرف کاؤنسلنگ ہی شروع ہو جائے۔ جو 300 ملین کا ہمارا پروجیکٹ ہے اس میں سائیکو سوشل کاؤنسلنگ بھی ہے، ان کی فیملیز کی اسسٹنس بھی ہے، ہمارے لیب کی فیسلٹیز بھی انہینس کرنا ہے۔ یہ ایک آل انکلوسیو ایک پروجیکٹ ہے جس میں ہم نفسیاتی طور پر بھی ان کو اور ان کی جو امیڈیٹ فیملی ہے ان کو اسسٹنس دیں گے، اور زیادہ ان کی فالو اپ رکھنے کے لیے اگر ایک پیشنٹ یہاں سے ریہیبلیٹیٹ ہو کر واپس گھر بھی چلا جاتا ہے، ان کو پھر بعد میں فالو اپ بھی رکھنا، ان کے ساتھ رابطہ بھی رکھنا، ان کو وزٹس بھی کرنا تاکہ خدا نخواستہ وہ پھر سے اس لت میں نہ پڑے۔ تو یہ اس پروجیکٹ کا حصہ ہے جو ہم 11 کو انشاءاللہ ماڈل بنائیں گے اور پھر الٹیمیٹلی جو سارے ڈسٹرکٹس ہیں خیبر پختونخوا کے، اس میں ہم ان کو انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ پروگرام کا ٹائم چونکہ بالکل ختم ہو گیا ہے، آخر میں ایک چھوٹی سی بات، ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ جو کارخانوں مارکیٹ کے سامنے اگر آپ دیکھیں یا پھر آپ فردوس میں دیکھیں، مختلف پلوں کے نیچے یہ جو ایک ڈرگ ایڈکٹس کی ایک بڑی تعداد بیٹھی ہوئی ہے، جب میڈیا ان کی نشاندہی کرتا ہے تو پولیس کبھی ان کو اٹھا کے نوشیرہ میں چھوڑ آتی ہے، کبھی اٹھا کے ہری پور میں چھوڑ آتی ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے لیے بھی کوئی باقاعدہ پلاننگ ہونی چاہیے؟ میں آپ سے پھر ایک انٹرویو کروں گی کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں یہ کتنا پرابلم کریٹ کر رہے ہیں اور کیوں ہم یہ جو ڈرگز بیچنے والے ہیں، کیونکہ ہمارا جو سکسیس سٹوری تھی عمر نوجوان تھا، اس سے ہم نے بات کی ہے، آپ پروگرام میں دیکھیں گے، وہ بتا رہا ہے کہ کہیں سے بھی آپ کو ڈرگ مل جاتی ہے، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، اس پہ بات کریں گے، لیکن یہ کیا ہے کہ ادھر سے پکڑ کے ادھر ڈال دیا، ادھر سے پکڑ کر ادھر ڈال دیا۔ دیکھیں، ایک تو بہت زیادہ بدقسمتی ہے ہماری کہ جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور آپ نے بالکل بجا نشاندہی کی۔
پولیس جو ہے بڑا افیکٹولی کام کر رہی ہے. جو ڈرگ ڈیلرز ہیں یا ڈرگ کارٹیلز ہیں جو کام کر رہی ہیں ان کے اوپر ہم نے گھیرا تنگ کیا ہوا ہے. میں آپ کو سٹی کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. پولیس جتنا افیکٹولی کام کر رہی ہے اس کے اوپر ہم بنیادی طور پر جڑ کی طرف جا رہے ہیں. جو بنیاد ہے اس کی کہ وہ جو ڈرگ ڈیلرز یا ڈرگ کارٹیلز ہیں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے لیے ایک پورا میکینزم جو ہے وہ بنانا چاہیے. نہ صرف جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں ان کے لیے بلکہ بیگرز کا بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. تو یہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اس کے اوپر ایک آل انکلوسیو ایک اسٹریٹجی بنا رہی ہے, جس کو ہم پروونشل گورنمنٹ نے, وزیر اعلیٰ صاحب نے ان کو ہدایت جاری کی ہے کہ اس کے اوپر ایک طریقہ کار بنایا جائے. لیکن اگر ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے یا وہ, تو اور زیادہ کمپلیکیشنز بن جاتی ہیں. تو ایک ایسے جو ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں یا ان کے لیے ہم کوئی آئسولیشن یا کوئی ایسی فیسلٹیز بنانے کا سوچ رہے ہیں کہ جن میں ہم ان کو رکھ سکیں اور جس سے یہ عام پبلک کو نقصان نہ پہنچا سکیں. یہ جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں اس کے بارے میں یہ بھی رپورٹس ہیں کہ یہ اسٹریٹ کرائمز میں بھی انوالو ہوتے ہیں, یہ پکڑے جاتے ہیں, پھر جو ہے اس سے بھی کمپلیکیشنز بنتی ہیں, یہ لوگوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. ریسنٹلی ایک مسئلہ ہوا ہے میرے ہی حلقے میں کہ ایک ڈرگ ایڈکٹ تھا اور اس نے ایک بچے کو پکڑ لیا, ایک خاتون کے ساتھ ایک بچہ تھا, اور وہ شاہی کٹے میں پھینک رہا تھا اس کو کہ اگر آپ نے مجھے پیسے نہیں دیے تو میں اس کو شاہی کٹے میں پھینک دوں. تو یہ اس طرح کے مسائل پیش آ رہے ہیں. یقیناً کے پی گورنمنٹ اس بارے میں بڑی کوگنیزنس رکھتی ہے. ہم ایک پوری اسٹریٹجی اس کے بارے میں بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کامران, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, اور مجھے پتہ ہے کہ آپ بہت زیادہ مصروف ہیں اور بڑی مشکل سے جو ہے مینیج کر رہے ہوتے ہیں میڈیا کو. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ کامران بنگش نے بڑے ڈیٹیل سے بتایا, اور وہ بتا بھی رہے ہیں کہ پختونخوا حکومت جو ہے وہ اس مسئلے میں کو بہت سیریس لے رہی ہے, اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ پائپ لائن کتنی لمبی ہے, کیونکہ حکومتوں کی جب بات ہوتی ہے تو پھر جیسے بیچ میں کرونا آ گیا, بیچ میں اور چیزیں آ جاتی ہیں, اور خاص طور پر جب ہم خیبر پختونخوا کے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں پائپ لائن میں پھنسی ہوئی ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ضرور اس میں سے نکل آئیں گی اور چیزیں جو ہیں وہ پریکٹیکلی ہمیں دکھیں گی. بہرحال منشیات استعمال کرنے والوں کا جو مسئلہ ہے وہ ایک بہت بڑا اس وقت مسئلہ ہے. اس کی ایک چھوٹی سی جھلک آج کی بیورو رپورٹ میں ہم نے آپ کو دکھائی ہے. ہماری طرف سے اتنا ہی. فرزانہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.